السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت میں ہم لوگ ہمارے اس مکتب کے سالانہ جلسے میں حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے اس مرکز کے تحت الحمدللہ کئی سال سے جاری و ساری ہے۔ یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مدارس کے دو اوقات میں جلسے ہوتے ہیں، ایک شعبان میں اور بہت کم شوال میں۔ شعبان میں اپنے پورے سال کا نتیجہ بتانا مقصود ہوتا ہے، سال بھر کیا محنت ہوئی، کیا کوشش ہوئی، بچوں نے کیا پڑھا، کیا سیکھا، کیا سمجھا، اور ان کے اساتذہ نے ان پر کیا محنت کی۔ اس بات کو مظاہرے کے طور پر سالانہ جلسے میں بچے سناتے ہیں، اس کا چھوٹا سا حصہ بعد میں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی اس کا نتیجہ ان کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایک اور تشکیل کرتے ہیں کہ آئندہ سال جس وقت بچوں کا داخلہ ہو، آپ اپنے اپنے بچوں کو لا کر یہاں جمع کریں۔ ایک دوسرا موقع ہے شوال کا، یہ ابتدائی سال ہے، ابتدائی مکتب ہے، تو اس موقع پر یہ بتایا جاتا ہے کہ مکتب کے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے بچوں سے مظاہرہ کروا کر اس بات کا شوق دلایا جاتا ہے، ترغیب دی جاتی ہے کہ سال شروع ہو رہا ہے، تعلیمی سال، آپ اپنے اپنے بچوں کو لا کر مدرسے میں جمع کریں، مکتب میں جمع کریں۔ اور یہ مکاتب حقیقت میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مالٹا سے تشریف لے آئے اور ان کے استقبال کے لیے پورا ہندوستان پہنچا ہوا تھا، بندرگاہ میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی
ان تمام استقبالیوں کے درمیان تقریر ہوئی۔ اس تقریر میں حضرت نے مسلمانوں کو دو باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے جو سب سے اہم بات آپ نے فرمایا مسلمانوں اپنے بچوں کو مکاتب کے ساتھ جوڑے رکھو۔ جب تک ہمارے بچے مکاتب کے ساتھ جڑے رہیں گے ان کے دل سے ایمان اور قرآن کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہمارے ان بچوں کا مستقبل اگر تم بہتر سے بہترین چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ تم اپنے بچوں کو مکتب کے ساتھ جوڑے رکھو۔ تو مکتب کے ساتھ جوڑ کر اپنے بچوں کو رکھنے میں بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ کو معلوم ہونی چاہیے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن آج وہ کتاب اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے اس حالت میں جس حالت میں اللہ نے نازل فرمائی۔ آج تک آپ کو ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا ہوگا جو تورات کو تورات کی زبان جس زبان پہ اللہ نے نازل کیا اس پر پڑھ کر سنا سکے، انجیل کو انجیل کی زبان پر سنا سکے، زبور کو زبور کی زبان پر سنا سکے۔ یہاں تک کہ کچھ فادروں سے براہ راست ہماری ملاقات ہوئی تو ان فادرز کہنے لگے ہم نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رکھا ہے، اسی کو ہم اپنے مدارس میں اپنے درسگاہوں میں پڑھاتے ہیں۔ عیسائیوں کے بھی مدارس ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے یہاں پوپ بننے کے لیے مکمل 10 سال کا کورس ہے، ان کے یہاں بھی پوپ بننا ہو تو 10 سال کا کورس کرنے کے بعد فادر بنتا ہے اور کوئی سسٹر بنتی ہے، سسٹر اگر کوئی بنتی ہے، مدر کوئی اگر بنتی ہے، فادر اگر کوئی بنتا ہے تو اس کے لیے بھی 10 سال کا کورس۔ جس طریقے سے ہمارے یہاں تخصصات ہیں اس طریقے سے ان کے یہاں بھی تخصصات ہیں، وہ تخصصات کرنے کے بعد ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگے 10 سال ہم پڑھانے کے باوجود ہمارا کوئی فارغ، ہمارا کوئی فادر انجیل کی جو عبری زبان ہے اس عبری زبان میں انجیل پڑھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ انگریزی میں پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ارے بھئی یہ تمام بچے ہاتھ باندھو اور خاموش سنو، اور جتنے دور دور ہیں بچے ان کو قریب کر لو، ان کو قریب کر لو۔ بنی اسرائیل ان بچوں کو کہا جاتا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کی خفیہ شرارتیں تھیں ویسے بچوں کی خفیہ شرارتیں ہوتی ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارت کریں گے تبھی تو وہ بچے ہیں، لیکن ہر جگہ پر شرارت اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات کا ماشاءاللہ جلسہ ہے تو بچے خاموش رہیں گے تو انشاءاللہ بات مکمل ہوگی۔ تو بچوں کے پاس بڑے بھی بیٹھے رہیں تاکہ بچوں کے اندر ذرا سا خوف رہے۔ بڑے بچوں کے ایک ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بچوں کو بڑوں کے درمیان بٹھا لیں گے تو سب کے سب چپ رہیں گے۔ جب بچوں کو الگ بٹھا دیتے ہیں تو بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اعتبار سے چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک بچہ، بچوں کی تو شرارت، امام صاحب کی آواز سیکھ لیا۔ امام صاحب بجلی چلی گئی، بجلی چلی گئی، اوپر کے حصے میں مصلی سب کے سب بھرے ہوئے ہیں، انہیں امامت شروع کر دیا۔ اب لوگوں کو اس لیے کہ رمضانی جو لوگ ہوتے ہیں وہ امام صاحب کی آواز تھوڑی پہچانتے ہیں، امام صاحب کی آواز کیسی ہوتی ہے، امام صاحب کی آواز موٹی ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، میڈیم ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کیا پتا، وہ تو رمضانی ہوتے ہیں، رمضان کو آتے ہیں، انہوں بچے کی تکلیف شروع کر دی۔ بعد میں پتا چلا یہ پٹا پڑا رہا سو نماز سے، حالانکہ امام صاحب نیچے ہیں، امام صاحب کی بھی آواز آ رہی ہے، اس کی بھی آواز آ رہی ہے۔ تو اس طرح بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کے اعتبار سے الگ الگ قسم کی شرارتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ فادر یہ کہنے لگا
عبری زبان میں 10 سال پڑھانے کے باوجود، دیکھو ہمیشہ گزشتہ جمعہ بھی میں کہہ رہا تھا، جو بھی قوم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زبان کو باقی رکھے۔ جب وہ اپنی زبان کو کھو دیتی ہے، اپنی زبان کو ختم کر دیتی ہے، اپنی زبان کو چھوڑ دیتی ہے، تو پھر وہ قوم بھی مٹی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ہر ایک علاقے والا اپنی زبان کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ۔ ارے بھی یہاں ہونا تو پہلے ہماری علاقائی زبان کو پہلے لکھو، تاکہ ہماری علاقائی زبان یہ محفوظ رہے، یہ اس کو فوقیت حاصل ہو۔ انگریزی پر بھی اور اردو پر بھی سب کے اوپر آپ کو اصولاً اور قانونیت بتا دیا گیا کہ آپ علاقائی زبان کو پہلے لکھیں گے۔ تو یہ جو قانون جو بناتے ہیں وہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ دھیرے دھیرے اگر زبان ختم ہو گئی ہم بھی ختم ہو جائیں گے، نہ ہمارا نام رہے گا نہ ہماری نشانی رہے گی۔ اسی طریقے سے آج ہمارے اردو بولنے والے ایک بڑا مجمع ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اردو نہیں بولتے۔ ہم کہتے تو ہیں ہم لوگ اردو بولتے ہیں، لیکن جو اصل اردو دان ہیں، جو اصل اردو بولنے والے ہیں، جن کی گفتگو اصل اردو، ان کے سامنے اگر ہم اپنی علاقائی زبان پر بات کریں تو لوگ سمجھتے ہیں ارے بھئی یہ اردو نہیں کوئی اور زبان میں بات کر رہے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ کے یہاں یہ نوے کا جملہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں چاہیے، ابھی یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ نوے کہتے ہیں، یہ نوے کیا چیز ہے؟ فرمایا بھئی یہ جو نوے ہے یہ آ کر نئی لغت ہے جو اردو میں ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے، یہ اس کے کریٹرز ہیں، یہ اس کے بانیین ہیں۔ بہت سارے ایسے جملے ہیں جو کرناٹک میں کرناٹکیوں نے اس کو ایجاد کیا، تمل ناڈو میں تمل ناڈیوں نے اس کو ایجاد کیا، حیدرآباد میں حیدرآبادیوں نے اس کو ایجاد کیا۔ بات بات پر بینگن کہنا، ارے بھئی بینگن کی کرکری، ارے بہت بڑا جملہ، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بینگن میں کرکری کہاں سے آ گئی؟ تو بینگن کو بات میں لانا اور بینگن کے اعتبار سے لوگوں کو برا بھلا کہنا، بینگن کو لا کر ہر جگہ پر گھسا دینا، یہ حیدرآباد میں ایک اعتبار سے ایک محاورہ ہو چکا ہے۔ تو اس طرح کے محاورات جو علاقائی ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے ہماری اصل زبان ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اردو بولنے والوں کو چاہیے اردو پڑھے، اردو لکھے، اردو پڑھائے، اردو لکھائے، اور ہمارے مکاتب کے اندر الحمدللہ اسی کا نظام بنایا جاتا ہے کہ آپ جہاں پر انگریزی کی تعلیم کا ایک نظام آپ نے بنایا، اسکول میں جا کر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھنا پڑھانے کا نظام بنایا، آپ اسی جگہ پر مکاتب میں لائیے، بچے عربی سیکھیں گے، بچے قرآن سیکھیں گے، بچے اردو سیکھیں گے، بچے دعائیں سیکھیں گے، بچے آداب سیکھیں گے، بچے اسلام سیکھیں گے، بچے ایمان سیکھیں گے اور تقوی اور طہارت سیکھیں گے۔ اگر مکاتب کو ہم لا کر نہ چھوڑ دیے اور جاہلوں کے پاس ہم نے حوالہ کر دیا، دیکھیں ایک بات سنیے، ہمیشہ اس بات کا ہم لوگوں کو لحاظ رکھنا چاہیے، ہم ایرے غیرے کے پاس پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ دعوت کے ساتھیوں میں گفتگو کر رہا تھا، بات کرتے ہوئے میں نے کہا ارے بھئی ہم لوگ ذرا اس بات کا جائزہ لیں، ہم نے دعوت کس سے سیکھا؟ ذرا آپ بتائیے آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے کس سے سیکھا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، ہم نے براہ راست ان لوگوں سے دعوت سیکھا جنہوں نے براہ راست حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت سیکھا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میاں جی محراب نے سیکھا ہے تو ہم نے ان سے دعوت سیکھا، حضرت مولانا داؤد صاحب نے سیکھا ہے، ہم نے ان سے دعوت سیکھا۔ وہ دعوت بلا کسی علو اور غلو کی دعوت ہے، اس میں نہ علو ہے نہ غلو ہے، بڑا اعتدال والی دعوت، بڑے تقوی والی دعوت، بڑے طہارت والی دعوت، اور ایسی دعوت جو تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھنے والی دعوت، کسی بھی دین کے کام کو حقیر نہ سمجھنے والی دعوت، ایسی دعوت جس کے ذریعے سے مکاتب قائم ہو، مدارس قائم ہو، نسلوں میں علماء پیدا ہوں، نسلوں میں حفاظ پیدا ہوں، ایسی دعوت ہمارے اکابر نے ہمیں سکھائی۔ لیکن تم لوگوں نے کس سے دعوت سیکھی؟
تم نے یل بورڈوں سے سیکھی. اور یل بورڈ کا اگر استاد بن جائے اس کا حال کیا ہوگا آپ ذرا جانتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے جائے اور وہ یوں کہیں ارے بھائی ماشاءاللہ یہ بھی یل بورڈ ہے, یہ بھی یل بورڈ ہے, یہ بھی یل بورڈ ہے, جائیے جناب ذرا یل بورڈ سے آپ ڈرائیونگ سیکھ لیجئے. ہم کہیں گے جناب ایسے یل بورڈوں کی ضرورت نہیں ہے, ایسے یل بورڈ ہمارے پاس 1 نہیں 100 ہے. ہم لوگوں کو ایسا ایکسپرٹ ڈرائیور چاہیے, ایسا پرفیکٹ ڈرائیور چاہیے جو ہمیں سکھائے اور ہم شان سے کہہ سکیں ہم ان کے شاگرد ہیں. ایسے پرفیکٹ علماء چاہیے, ہم شان سے کہہ سکیں ہم ان کے پاس قرآن پڑھے ہوئے ہیں. ایسے حفاظ چاہیے, ہم شان سے کہہ سکیں ہم نے ان کے پاس تجوید سیکھے ہیں. جس انسان کی تجوید ہی ڈھنگ کی نہ ہو وہ تجوید کیا سکھائے گا؟ جس انسان کے مسائل بھی ڈھنگ کے نہ ہو وہ مسائل کیا سکھائے گا؟ جس انسان کے قرآن ہی ڈھنگ کے نہ ہو. رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. جو ملعون ہے خود ڈھنگ سے قرآن نہیں پڑھ سکتا, ایسے انسان کے پاس آپ بیٹھ کر قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا کہیں گے؟ تمہارا استاد خود ایک یل بورڈ ہے, تمہارا استاد خود قرآن پڑھنا نہیں جانتا, تمہارا استاد کی تجوید ٹھیک نہیں ہے, نہ وہ غنہ جانتا ہے نہ اخفا جانتا ہے, نہ ہاں اور ہاں کے درمیان اس کو کوئی فرق ہے, نہ غا اور غا کے درمیان کوئی فرق ہے, نہ تا اور تا کے درمیان کوئی فرق کرتا ہے. ایسے انسان کے پاس تم قرآن سیکھ رہے ہو, تمہارا قرآن کا کیا حال ہوگا؟ تو جس طریقے سے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کسی ماہر کے پاس ہم اپنے ہنر سیکھیں, فنکار کے پاس ہم اپنا فن سیکھیں. جیسے بھی کوئی انسان کہتے ہیں ہمارے استاد دنیا کے وہ ہیں, دین کے یہ ہیں, جیسے ماہرین کا نام لیتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں, اسی طریقے سے قرآن آپ کا بچہ کہاں پڑھ رہا ہے؟ ارے ان کے پاس پڑھ رہا ہے. اس اللہ کی بندی کو خود قرآن نہیں آتا, اس اللہ کے بندے کو خود قرآن نہیں آتا. ارے اس نے قرآن کہاں سیکھا, کہاں پڑھا, کون اس کو سند دیا, کس نے اس کو متجوید ہونے کا, قاریہ ہونے کا, قاری ہونے کی سند دی؟ کسی نے نہیں دی. اور آپ ان کے پاس جا کر پڑھ رہے ہیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ ذلوا فاذلوا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی گمراہ ہوں گے, تمہیں بھی گمراہ کریں گے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فانظروا امن تاخذون دینکم, سب سے پہلے تم دین سیکھنے کے لیے کسی کے پاس جاؤ, کس کے پاس تم دین سیکھ رہے ہو ذرا غور سے دیکھ لیا کرو. حضرت پروفیسر نادر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ, جن کا ہمیشہ نام لیتے ہوئے حال تک بھی ہم دامت برکاتہم کہا کرتے تھے, حال میں انہوں نے اللہ کے پیارے ہو گئے. بڑے عجیب و غریب انسان, بڑے عجیب و غریب اعتدال, اللہ نے ان کو عجیب فراست, عجیب فقاہت, عجیب دیانت, عجیب امانت اور عجیب تقویٰ اور طہارت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. اور وہ عجیب انداز میں دعوت کو سمجھایا کرتے تھے. ماشاءاللہ ہماگیر شخصیت, تصوف میں بھی اللہ نے ان کو ایک مقام دیا تھا, دعوت میں بھی ایک اعلیٰ مقام دیا تھا, تعلیم و تعلم میں. خود میرے سامنے ایک مرتبہ کہنے لگے مولوی صاحب تم قرآن و حدیث کا مطالعہ کتنا کرتے ہو؟ میں نے اپنے وسعت کے مطابق بتایا حضرت 1-8 گھنٹہ کر لیتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا میں لازماً 4 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں, قرآن و حدیث کا مطالعہ, فقہ و فتاویٰ کا مطالعہ 4 گھنٹے کرتا ہوں. میں نے اپنے جزو لازم کر لیا میری زندگی کا. 4 گھنٹے جب تک مطالعہ نہیں کرتا مجھے چین نہیں ملتا. الحمدللہ میں ادھر بھی ادھر بھی کہیں بھی چلے جاؤں, لیکن مجھے ہر اعتبار سے قرآن پاک کے ہر اعتبار سے, حدیث پاک کے ہر اعتبار سے اتنا اطمینان ہے. اگر کوئی بھی میرے سامنے آ کر اپنے مسئلہ پیش کرے قرآن و حدیث کی روشنی میں, علماء اکابر کی تربیت کی برکت سے میں نے ان کے سامنے میں ایسے ہی بات رکھ سکتی کی الحمدللہ سے یاد رکھتا ہوں جیسے ہمارے اکابر نے ہمیں سکھایا. پروفیسر تھے, منشی تھے, اردو کے سب سے بڑے صدر تھے, اس کے باوجود بہترین انداز میں مسائل قرآن کو حل کر لیا کرتے تھے. مسائل حدیث کو, ترادف حدیث کو, ترادف حدیث, تضاد حدیث کو حل کر دیا کرتے تھے. بہترین انداز میں مسائل سمجھا دیا کرتے تھے. لیکن ہم بھی ہیں ماشاءاللہ ایک عرصے سے جڑے ہوئے ہیں دین کے ساتھ, دین کے کام کے ساتھ, لیکن ہم لوگوں کی علمی معیار بڑے بنیادی سطح پر دیکھا جائے میرے عزیز بھائیوں بہت ہی زیادہ قابل توجہ
قابل رحم، قابل غور اور قابل ہمارا دعوت ہے، قابل ترغیب ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اس بات کی طرف، ہلموا الی حاجاتکم، ہلموا الی علومکم، ہلموا الی اعمالکم، ہلموا الی اللہ، ہلموا الی القرآن. سب کو کہنا پڑے گا ارے بھئی تم اپنے آداب سیکھنے کی طرف آگے بڑھو، دین سیکھنے کی طرف آگے بڑھو، اخلاق سیکھنے کی طرف آگے بڑھو، اعمال سیکھنے کی طرف آگے بڑھو، اور تم تقویٰ اور طہارت سیکھنے کی طرف آگے بڑھو. لیکن افسوس کی بات، ہماری جہالت، میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بعض نیکیاں ہیں ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے، ہم اسے نیکی نہیں سمجھتے، ہم اس کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں. نیکی ہے، کیا بھی ضرورت ہے وہاں جانے کی، کیا بھی ضرورت نہیں یہاں جانے کی. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی نے کہا بھائی قرآن پڑھنے کے واسطے آ جاؤ، آپ لوگ ماشاءاللہ فضائل کی تعلیم سنتے ہو، عربی فضائل کی تعلیم میں یہ بات موجود ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے اور تشریف لا رہے ہیں. آپ نے حلقے دیکھے، غور سے میری بات سننا اور پھر اپنے اعمال کی طرف ذرا غور کرنا. حلقے دیکھے، یہاں بھی ایک حلقہ لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایک حلقہ لگا ہوا ہے، ادھر بھی ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اور ایک حلقہ ہے جو قرآن سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حلقوں پر ایک نظر دوڑانے کے بعد قرآن سیکھنے اور سکھانے والے حلقے میں جا کر تشریف فرما ہوئے. یہ تو حدیث پاک میں موجود ہے جس کی تعلیم پڑھ کر ہم لوگ اپنے حلقے قرآن کو شروع کرتے ہیں. اب ذرا ہم لوگوں کو دیکھ لیجیے، ذرا ہم داخل ہو، ایک طرف قرآن پڑھنا پڑھانا چل رہا ہو، ایک طرف دیگر لوگ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں، ایک طرف بیٹھ کر گپ شپ کر رہے ہوں، ایک طرف بیٹھ کر بھئی کچھ اور باتیں چل رہی ہوں، مذاق وذاق چل رہا ہو. ہم لوگ آئیں گے، زندگی کا جائزہ لے لیں، ایک مرتبہ بھی ہم نے قرآن کے حلقے میں جا کر نہیں بیٹھے، ایک بار بھی. قسم کھا کر اللہ کے سامنے تم کہہ سکتے ہو کہ میری زندگی میں ایک مرتبہ آیا، یہاں حلقہ تھا، وہاں حلقہ تھا، وہاں حلقہ تھا، ایک حلقہ مولانا کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا اور میں جا کر قرآن کے حلقے میں بیٹھا، ایک مرتبہ زندگی میں تم بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے. کیوں؟ ہم پڑھتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. کوئی نسبت نہیں ہے ہمارے قرآن پاک کے فضائل پڑھنے میں اور ہماری زندگی میں. فضائل قرآن حضرت شیخ لکھتے ہیں، لکھنے کے بعد کتنے اللہ کے بندے حافظ بن گئے، کتنے اللہ کے بندے عالم بن گئے. میں ذرا پوچھتا ہوں ہمیشہ کہ ہم لوگ بھی ماشاءاللہ دعوت کے عرصے کے ساتھ ایک زمانے سے لگے ہوئے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں فضائل قرآن پڑھ کر ہمارے خاندان میں کتنے حفاظ بنے، کتنے علماء بنے، کتنے امام بنے، کتنے نمائندے بنے؟ کوئی بھی نہیں بنا. جاہل کے جاہل ہے پورے کے پورے خاندان میں، ایک بھی حافظ نہیں بنا، ایک بھی عالم نہیں بنا. لیکن اس سے بڑھ کر آپ ذرا ہمارے اکابر کے خاندان کو دیکھ لیجئے، جا کر پورے جتنے ہمارے مشائخ دعوت ہیں ان کے خاندان کو دیکھ لیجئے. ایک ایک دائی کے خاندان میں 50 علماء ملیں گے، 50 علماء ملیں گے، 100 کے حفاظ ملیں گے. یہ ہے دائی جو دائی بن کر مر رہا ہے لیکن خاندان کو علماء بنا کر مر رہا ہے، حفاظ بنا کر مر رہا ہے، قرآن سے جوڑ کر مر رہا ہے، حدیث سے جوڑ کر مر رہا ہے، تعلیم سے جوڑ کر مر رہا ہے، تحفظ سے جوڑ کر مر رہا ہے، مدارس سے جوڑ کر مر رہا ہے، مراکز سے جوڑ کر مر رہا ہے. لیکن ہم بھی مر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو کاشتکاری سے جوڑ کر، دکانوں سے جوڑ کر، تجارت سے جوڑ کر اور دیگر تمام نفسانی خواہشات میں جوڑ کر ہم مر کر جا رہے ہیں. ہم لوگ دائی کہنے کو شرم آنی چاہیے. یہ دائی وہ ہے جو جا رہا ہے، اس کے جنازے اس کے پوترے مفتیان اکرام اٹھا رہے ہیں. یہ دائی جا رہا ہے جس کے جنازے جاہل اٹھا رہے ہیں. تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی دائی ہیں، وہ بھی دائی. اس کا مطلب کیا؟ جیسے دعوت کو سمجھنا چاہیے ہم نے نہیں سمجھا، جیسے دعوت کو پرکھنا چاہیے ہم نے نہیں پرکھا. میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات واضح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں. یہاں علماء کرام موجود ہیں. پہلے جتنے علماء بنے وہ سب کے سب یہ ادنا درجے کے لوگوں کے خاندان سے بنے.
پوچھو بھائی تم عالم کیسے بنے؟ ہمارے ابا 3 دن گئے، جانے کے بعد بچے کو عالم بنانے کا ارادہ کیا، عالم بنائے۔ ہمارے ابا چلہ میں گئے، آنے کے بعد بچے کو عالم بنانے کا ارادہ کیا، عالم بنائے۔ ہمارے ابا صرف مرکز کو گئے، بیان سنا، آئے، بچے کو لے جا کر مدرسے میں جمع کر دیا۔ ہمارے والد اجتماع کو گئے، آئے، بچے کو لے جا کر مدرسے میں جمع کر دیا۔ پہلے آج سے تقریباً 30-40 سال قبل کی بات بتا رہا ہوں، پورے دعوت کے ساتھیوں کے بچے مدرسے میں پڑھتے تھے۔ اور آج چلے جاؤ کسی بھی مدرسے کا جائزہ لے لو، سب سے زیادہ دعوت کے ساتھی کے بچے 20% اور غیر دعوت کے ساتھیوں کے بچے 80% ملیں گے آپ کو۔ کیوں؟ نہ دعوت کے ساتھی مکاتب کے جلسے میں آتے ہیں، جوڑ میں تو ماشاءاللہ بھر کر رہیں گے پوری مسجد، مکاتب کے جلسے میں نہیں آئیں گے، مدارس کے جلسے میں نہیں آئیں گے۔ جب مکاتب کے جلسے میں آئیں گے نہ مدارس کے جلسے میں آئیں گے، ان کا ذہن بنے گا کیسے؟ ان کا دماغ بدلے گا کیسے؟ ان کے سوچ بدلیں گے کیسے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ یہ خاندانی شیعہ تھے۔ کیا تھے؟ ان کے دادا شیعہ سے انہوں نے سنیت قبول کی، اسلام قبول کیا۔ ان کے والد صاحب مسلمان رہے، انہوں نے لے جا کر مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بامبے لے کر گئے، پالن پور میں رہیں گے، شیعیت کا حملہ ہو جائے گا تو فوراً ان کو لے جاؤ۔ اور بامبے میں رہتے انہوں نے تربیت دی، اور تربیت دینے کے بعد ماشاءاللہ لے آ کر حضرت کو دارالعلوم دیوبند میں جوڑا۔ اور حضرت فرماتے پہلے میں دعوت میں جڑا، بعد میں مدرسے سے جڑا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ جو نابینا مقرر مشہور ہیں، حضرت فرماتے ہیں میں حضرت کا ہم سبق ہوں۔ اتنا مشہور تھے عمر صاحب دعوت و تبلیغ کے کام میں، پڑھنے کے زمانے میں ان کی ٹوپی گر گئی تو لوگ ہی کہنے لگے اے مولوی عمر تمہاری دعوت گر گئی اٹھا لو، تمہاری دعوت گر گئی اٹھا لو۔ تو عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی ٹوپی کو لے کر پہن لیے، اتنا زیادہ مشہور۔ لیکن حضرت نے دیکھا، غور سے سنو میری بات، حضرت نے دیکھا میری قوم شیعیت سے سنیت قبول کی ہے، اب اس کو بچانے کے لیے میں کیا کروں؟ کیا صرف دعوت و تبلیغ کے ساتھ میری قوم کو جوڑ دینا کافی ہے؟ کیا چلہ لگوا دینا کافی ہے؟ 4 مہینے لگوا دینا کافی ہے؟ میں تو بالیقین کہہ سکتا ہوں جتنا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ جتنا وقت لگائے اس سے ذرا زیادہ ہی وقت الحمدللہ میں لگایا ہوں دعوت و تبلیغ میں۔ جتنے کورس سے دعوت کے وہ سب الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ دعوت آپ حضرات کو پورا کورس پڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں، استعداد رکھتا ہوں، اور پورا اصول سمجھا سکتا ہوں۔ یہ مت سمجھیے حضرت دعوت کے نئے ساتھی سکا دکھرے نہ تم نہیں، تمہارے دادا کو بھی ہم دعوت سمجھا سکتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ اتنی بات سمجھ جائیے، دعوت ہمارا خاندانی ہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، آج جو مولانا یوسف سلونی صاحب جو مشہور محاسبی ہیں مرکز نظام الدین میں، ایک زمانے تک مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہیں، ان کا نکاح میرے نانی کے ننیال کے چبوترے میں ہوا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ 7 مرتبہ ہمارے ننیال تشریف لائے ہیں۔ آپ یوں مت سمجھیے کہ ہم بہت نئے ہیں، ارے ہم خاندانی ہیں، بہت پرانے ہیں، بچپن سے دعوت کے ساتھ رشتہ ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ تمہارے خاندان میں آئے ہوئے ہوں، لیکن ہمارے خاندان کے افراد کے ساتھ اتنا رشتہ، جنوب ہند میں سب سے پہلے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے استقبال کرنے والا خاندان ہمارا خاندان ہے۔ تو میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے کے بعد یوں سوچا کہ ان کو کیسے میں بچا سکتا ہوں، تو حضرت نے کیا سوچا، ان کو دعوت سے جوڑوں گا تو دعوت کے ساتھ رشتہ کبھی پکا ہوتا ہے کبھی کچا ہوتا ہے۔ دیکھو جیسے ابھی ہمارے علاقے میں 4 مہینے لگائے ہوئے پرانے سطح کتنے، پرانے سطح کتنے، لیکن اب کتنے کام میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں ان آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
کیا ان کا 4 مہینہ کچا 4 مہینہ تھا؟ کیا ان کا 4 مہینہ کسی اور جگہ پر لگاتے تھے؟ کسی اور مسجد میں لگاتے تھے؟ لگاتے تھے۔ فکریں کیوں کم ہو گئی؟ فکریں کیوں کم ہو گئی؟ جذبات کیوں کم ہو گئے؟ آج مسجدوں سے وہ احباب دور کیوں ہیں؟ آج ان لوگوں کے پاس جا کر ملاقاتیں کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی دعوت کی مجلس لگے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس مجلس میں وہ باتیں چھیڑنے کی نہیں ہیں، آمدن پر سر مطلب۔ حضرت نے سوچا یہ کچا مال تیار کر کے چھوڑ دیں گے، یہ آج جڑا ہوا ہے، کل نہیں جڑے گا، پھر کیا ہوگا؟ جب جڑے گا سب کو جوڑے گا، جب کٹے گا سب کو کاٹ دے گا۔ جڑے گا تو کیا کہے گا؟ تو بھی جاوا، تو بھی جاوا، تو بھی جاوا، سب کو جاوا جاوا بھیجتا رہے گا۔ کب؟ جب جڑا رہے گا۔ جب کٹے گا کیا ضرورت ہے جانے کی؟ کیا ضرورت نہیں، جا کو دکان میں جا کو بیٹھ جا۔ وہی شخصیت جو آج سے چند سال پہلے دعوت کے لیے خود کو قربان کرتی تھی، پورے خاندان کو قربان کراتی تھی، آج خود رک رہی ہے، سب کو روک رہی ہے، سب کے لیے مصیبت کا سبب۔ میں خود ایسے انسان کو جانتا ہوں، مجھے دل کے اندر بڑا درد ہوا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک جگہ پر چلے کی جماعت تیار کی یو پی میں، دوسرے دن جاتا ہوں کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا۔ ارے بھی کل آپ نے ایڈوانس دیا، کل آپ نے وعدہ کیا، کل آپ نے ارادہ کیا، کل آپ نے بستر دیا، آج کیا ہوا؟ جواب دینے کو تیار نہیں۔ بعد میں پتا چلا ایک نالائق جو ہمارا رہبر بن کر آیا تھا، ایک نالائق جو ہمارے حلقے کا امیر بنا ہوا تھا، جو علاقائی تھا، جس نے ہمیں خود رہبری فرما کر عزائم کرا کر رات کو جا کر تمہیں کئی کو جی بولے ان کے سامنے، اپریل 4 تاریخ کو جاتے بول کو میں جا رہا نہیں، میں کو میرے ساتھ آ جاؤ۔ اپریل جانے کی کیا ضرورت؟ اپریل میں کو جائیں گے، مہینے کے بعد جائیں گے۔ اچھا امیر صاحب، اچھا امیر صاحب، سب آئے گے تو بول رہا نہیں کچھ عذر ہے بول کو۔ حرام خور سب کے سامنے پہلے دن میرے ساتھ تشکیل میں رہنے والا، دوسرے دن اسی رات کو جا کر جو ساتھی تیار ہو گئے اس کو روک رہا ہے۔ کیا سوچ کر؟ میری جماعت ہمیشہ 40 افراد کی نکلتی تھی، 35 افراد کی نکلتی تھی، اور میرا ایک نام تھا مرکز میں، ارے فلاں حاجی کا قافلہ آ گیا، فلاں حاجی کا قافلہ آ گیا۔ اگر یہ مولوی تشکیل کر کے سب کو بھیج دے گا اپریل میں، میری جماعت میری سکی پڑ جائے گی، میری چھوٹی پڑ جائے گی، میری کمزور پڑ جائے گی، پھر وہ مہر جو میں مار کر رکھا ہوں 40 افراد کے ساتھ میں ہمیشہ آیا کرتا ہوں، ایک عجیب سا قافلہ میرے ساتھ چلتا ہے، 2 خدام ہوتے ہیں میرے جبہ پکڑنے کے لیے، پیجامہ پکڑنے کے لیے، میرے رومال پکڑنے کے لیے 4 افراد میرے ارد گرد ہوا کرتے ہیں۔ یہ تمام خدام مجھ سے دور ہو جائیں گے، اب کروں تو کیا کروں تو یہ کروں کہ ان کے تشکیل کو استعمال کر کے انہی افراد کا قافلہ میں بنا لوں نیکا۔ اور میں آتے وقت ایسا تھوکیا ان کو، زندگی میں وہ غلطان اتنا تھکالیا نہیں رہے گا جتنا ہم سب مل کر تھک کر آئے اس نالائق انسان۔ ایسا منافق انسان تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا جیسے تم نے حرکت کی۔ اگر تم ہم سے کہہ دیتے مولانا صاحب آپ میں 8 کی تشکیل کیجئے، ہم میں 8 کی تشکیل کرتے۔ یہ کیا کمینہ پن کہ یہ اپریل 4 کی تشکیل کرو، پورا دن ہم لوگ محنت کر رہے ہیں دیوانوں کی طرح، اور تم آ کر ایسی حرکت کر رہے ہو۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کروں تو کیا کروں، تو حضرت نے سب کو علم سے جوڑا، علم سے جوڑا، مکاتب سے جوڑا، پھر اس کے بعد مراکز سے جوڑا، اور آج پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ سال لگائے ہوئے علماء کسی ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں، وہ ہے پالن پور، جہاں 5,500 علماء سال لگائے ہوئے ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں۔ خالی یہاں بیٹھ جا کو کنویں کے مینڈو کی طرح پڑک پڑک بل اچھلنے کو نہیں رہنا، ذرا یہ بھی سمجھ جانا پورے علاقائی اعتبار سے اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے کر تو بہت کام ہو رہا بھائی، بہت کام ہو رہا، کام جی ہو رہا کام، کون بولے جیسے کام نہیں، یہی کام ہے جو کام ہو رہا ہے بہت زیادہ، ہرگز نہیں۔
کام کہاں ہو رہا ہے؟ ذرا جا کر دیکھے پالن پور، 80 گھر 100 علماء، 80 گھر 100 علماء، حضرت کی محنت کی برکت سے کوئی گھر عالم سے خالی نہیں، کوئی گھر عالم سے خالی نہیں۔ یہ چیلنج کے ساتھ آپ حضرات جائیے، دیکھیے، پھر دیکھ کر وہ نظارہ وہ محسوس کرتے ہوئے آئیے، پھر آپ کو پتا چلے گا حضرت کی محنت کیسی ہوئی ہے۔ خیر، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ ہمارے اس علاقہ کنکا پورا یہ بھی بہت مشہور ہے، علم کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں حضرت بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اللہ نے جو مقام آپ کو دیا ہے، جو عزت آپ کو دی ہے، اس عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں نسلوں میں، تو مدارس کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑا کرو، مکاتب کے اپنے بچوں کو جوڑا کرو، ورنہ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کے ساتھ آپ کی دعوت بھی چلی جائے گی۔ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کی فکریں بھی چلی جائیں گی۔ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کا درد بھی چلا جائے گا۔ آپ دنیا سے جائیں گے، آپ کے گھر کی امانت داری، دیانت داری، حیا، پردہ سب چلا جائے گا۔ مجھے آج بڑا درد ہو رہا ہے، وہی خاندان جو اکابرین کا استقبال کرتا تھا، آج ان کے نسلوں میں برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ کیوں؟ آج صاف فرق نظر آ رہا ہے۔ اکابرین کا استقبال کرنے والا وہ گھرانہ جہاں علماء ہیں آج بھی دعوت میں جڑے ہوئے ہیں، جہاں علماء ہیں آج بھی فکروں میں جڑے ہوئے ہیں، جہاں علماء ہیں آج بھی قربانی دے رہے ہیں، جہاں علماء ہیں آج بھی دین کا کام دل و جان سے کر رہے ہیں، ہجرت بھی ہے، نصرت بھی ہے۔ اور جن کے گھروں میں علماء نہیں ہیں، سب کے سب عملی مرتد ہو چکے ہیں، نماز میں کمزوری آ چکی ہے، یہاں تک کہ ان کے اندر عیسائیت آ گئی، برتھ ڈے منانے لگے، پھول اچھالنے لگے، ان کے گھر کو سجانے لگے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، یہ سب کے سب دینے لگے۔ یہ کون سا گھرانہ؟ جس گھرانے میں اکابر آ کر رکتے تھے لیکن ان کے بچوں کو انہوں نے علماء نہیں بنایا۔ میں صاف آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں خالی بہت فکروں میں جڑیں گے بھی جڑ گئے، کیا جی فکران کریں، یہ فکر اور نیکسٹ بھی تو ہے۔ ارے بھائی جیسے سٹیج، فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج، آپ لوگ جیسے کوئی بھی بچے جانتے ہیں گیم وغیرہ کھیلتے ہیں، ایک سٹیج ختم ہو گیا تو نیکسٹ سٹیج۔ ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ نے فکر کیا، دعوت میں جڑے، دعوت کا ایک کام کیا، ایک ماحول بنایا، نیکسٹ کا تو سر کھجانے بیٹھ جاتے، نیکسٹ کیا، ہمارے پاس کا بھی پلان نہیں، نو پلان فار نیکسٹ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگے، سری لنکا والے حضرت ہم آگے کیا کریں، آگے کیا کریں، آگے کیا کریں، ہر مشورے میں آ کر اتنا پوچھتے ہیں، ہم لوگوں کو عالمی مشورے میں یہ بات رکھنے پر مجبور ہو گئے، بھئی آگے کا کام ان لوگوں کو ہم کیا دیں؟ جو کام دیے وہ سب کر رہے ہیں، گشت بھی 100%، تشکیل بھی 100%، تعلیم بھی 100%، نماز بھی 100%، تمام مراکز کی حاضری بھی 100%، بیرون بھی 100%۔ نیکسٹ کام پوچھ رہے حضرت، نیکسٹ کیا کریں؟ حضرت جی نے فرمایا نیکسٹ اپنے بچوں کو علماء بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو مقتدا بناؤ، اپنے بچوں کو رہبر بناؤ۔ اللہ کا شکر ہے، ہمارے ممالک کا جائزہ لے لیں، ذرا سری لنکا چھوٹا سا ملک، اس کا جائزہ لے لیں، ماشاءاللہ اتنے علماء ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنے علماء ہیں، 14,000 علماء ہیں۔ اور ہم لوگ کتنے علماء ہیں ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے؟ جی تمہارے بولو، تمہارے علاقے کے بولو، کتنے ہیں؟ باہر کے سب کو جوڑ لگے بھی ہمارے
10 سال سے ہیں، انہوں بھی ہمارے 5 سال سے ہیں، انہوں بھی ہمارے 15. تمہارے علاقے کے بولو حضرت، تمہارے علاقے کے بولو، کتنے ہی انگلی سے گن سکتے. تو اس کا مطلب کیا؟ ہم نتیجے کے اعتبار سے زیرو سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، ہیرو ہیں، حقیقت میں زیرو، کچھ نہیں ہے. نیکسٹ فیل، نیکسٹ ختم، نیکسٹ ضلالت، نیکسٹ جہالت، نیکسٹ گمراہی، نیکسٹ تباہی، نیکسٹ بے حیائی، نیکسٹ عیاشی اور فحاشی. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ایک عجیب بات میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، ارے بھائی تم لوگ اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا. کیا چانس دیا؟ کہا خود کا بیٹا اگر عالم نہیں بنا سکے تو سن ان لا، ایک ہوتا ہے سن، ایک ہوتا ہے سن ان لا، ایک ہوتی ہے ڈاٹر، ایک ہوتی ہے ڈاٹر ان لا. اگر آپ خود اپنے بچے کو عالم نہیں بنا سکے لیکن داماد کو تو عالم چن سکتے ہو. ارے وہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے؟ ارے وہ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے؟ عالمہ کیا کماتی کرتے ہیں، فوراً بھیک مانگنے کی عادت ہے ہمیشہ. بھکاریوں کو وہ کیا کماتی کرتے، کیا جمع کرو کو ہی کرتے، کتنا مل رہا کرتے، مل رہا کرتے. اس وقت دیکھو میرے عزیز بھائی، یہ عنوان جب آئے گا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا تحدیث بالنعمہ کے طور پر. سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات، جتنے علماء داماد ہیں ان سب سسروں سے جا کر پہلے مل کو آؤ. کیا کرو؟ ارے سنیں گے جی حضرت، جتنے علماء، ان سب کو کہیے جتنے علماء داماد جن جن سسروں کے ہیں ان سب سسروں کا ایک جوڑ کرو. جوڑ کرنے کے بعد پوچھئے بھئی آپ کے داماد مولانا کیا ہو، کیسا ہے؟ تو پھر انہوں جو کارگزاری سناتی، وہ کارگزاری سننے کے بعد آپ کے دل کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں بھیجیے. میں یہ نہیں کہتا 100 to 100%، بے 100 میں 5% نکال دو. للاکثر حکم الکل، اکثر من 90%، 90%، 10% کچرے تو ہر جگہ رہتی ہے. سوچ، کچرے، بیکار، دلندراں، منحوساں، غلیظاں، وہ 10% رہتی ہے، وہ چھوڑ دو. 90% رزلٹ آپ کو فرسٹ کلاس کا ملے گا. اور میں یہ بھی کہہ دیا جتنے بچوں میں علماء بچے ہیں، آپ کے بچے ماشاءاللہ انجینئر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، تو ان لوگوں کو جا کر پوچھو بھئی آپ کے بچوں میں 4 بچے ہیں نا، اس میں آپ کو کون دیکھ رہی، آپ کو کون دیکھ رہی. میں آج بھی ایک مولانا سے ملا تو مولانا کہنے لگے میرے بھائی ایک بڑے لائر ہیں، 4 مکانات کے مالک، اور ایک بھائی ڈاکٹر ہیں، اور یہ بھائی زبردست بزنس مین. اگر میں وہ بزنس بتاؤں گا تو سب پہچان لو گے، اتنا مشہور بزنس. اور یہ ایک بھائی مولوی صاحب، لیکن والدین کی دوائی جو لے کر ماہانہ خدمت میں پہنچتا ہے وہ صرف مولوی پہنچتا ہے، کوئی اور نہیں جاتا. تنخواہ لیتے ہی میڈیکل والوں سے اس کی حساب کتاب لکھ رکھا ہے، جو ہی تنخواہ آئے گی میں آپ کا حساب چکا دوں گا، لیکن برائے کرم آپ ہمارے والدین کا ہے دوائی نہ روکنا. جب بھی ہمارے والد اور والدہ کی دوائی ختم ہونے کے قریب ہو فوراً ایک بچے کو لگا دیا، بیٹا دوائی پہنچا دو، دوائی پہنچا دو، دوائی پہنچا دو، جو ضرورت ہے. ایک دکان کو کھلا دیے ہیں آپ، یہ دکان کو جو بھی حساب کتاب ہوگا میں چکا دوں گا. وہ اللہ کا بندہ، چھوٹی تنخواہ لینے والا، دل بڑا، لیکن وہ بندہ جا کر والدین کی خدمت کر رہا ہے. آج بھی وہ لوگ آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کاش میرے تمام بچوں کو میں عالم بنایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں عالم بنایا تو میرے پورے خاندان والے مخالفت کیے، اور آج عالم بنانے کے بعد میں فخر محسوس کرتا ہوں پورے
خاندان والے کہتے ہیں کاش ہم بھی اپنے بچوں کا عالم بنائے ہوتے، اپنے بچوں کا عالم بنائے ہوتے، اپنے بچوں کا عالم بنائے ہوتے۔ اس سے میرے بھائیوں میں آپ کو جائزہ اس لیے لینے کو کہتا ہوں، دنیا زبان سے زیادہ کارگزاری پر یقین کرتی ہے۔ جائیے خود کارگزاری لیجئے اور لے کر خود فیصلہ کیجئے اپنے نسلوں کو کیا بنانا کیا نہیں بنانا۔ بہرحال میں آپ کے پاس ذرا زیادہ ہی وقت لے چکا ہوں، اس لیے کہ آپ حضرات بھائی بہت دیر سے تشریف فرما ہے، بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں، کچھ باتیں تھیں، کچھ درد تھے، کچھ اپنوں کی باتیں اپنوں میں رکھنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تمام حالات دیکھیے، ان حالات اس وقت جو ہندوستان کا حال چل رہا ہے، ان حالات میں اگر ہم لوگ اپنی زندگی کا طریقہ کار نہیں بدلیں گے پھر آئندہ آنے والا زمانہ بہت ہی زیادہ پرفتن ہوگا اور پرخطر ہوگا۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، کوشش کریں، ارادے کریں، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے۔ علماء کے نشست میں آج کل علماء، اب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا یہ موبائل دیکھو مولانا کیسا ہے، ارے بے خوب گدے، علماء کے پاس آ رہا ہے موبائل دکھانے کا آیا سو آیا علماء کے پاس کچھ علم لے کر جا، بزرگوں کے پاس آ رہا ہے کچھ فکر لے کر جاؤ، اور تم لوگ کرتے کیا ہو؟ علماء کے پاس آ کر علماء کو اپنی بات کے ساتھ بات کرنے پر مجبور کر دیتے ہو، دل لگیاں کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، اور تم لوگ آ کر وہ بریانی کیسی تھی مولانا، وہ بہت اہم عنوان، وہ بریانی کیسی تھی، وہ شیخاں کیسے تھے، وہ پھالاں کیسے تھے، وہ مرمرے کیسے تھے، وہ مکسچر اور بسکٹاں کیسے تھے، بہت اہم عنوان۔ شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرنے کو؟ ارے کیا بات کرنا چاہیے، کس عنوان پر کرنا چاہیے، کون سی بات کون سے مجمع میں بولنا چاہیے، وہ سب نہیں۔ مولانا وہ پرسائے تھے نا، میٹھا کیسا لگا مولانا، وہ اس طرح کے فرصہ کیسے لگا، یہ سو بچے سے سو پہلے تمہارے حالات جب بھی ملتے ہو، علماء فرماتے ہیں ایک عالم سے ملنے کے بعد اب ان کی مجلس سے ایک ایک مسئلہ اگر آپ سیکھتے ہوئے جاؤ گے تو تمہاری زندگی کامیاب۔ 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، سرکار نے حکم دیا علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء، اے لوگو علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو اور حکیموں کی باتیں سنا کرو، اس لیے کہ مردہ زمین کو جس طرح بارش سے زندگی ملتی ہے، مردہ دلوں کو علماء کی باتوں سے اور مفکرین کی اور اللہ والوں کی باتوں سے زندگی ملتی ہے، اور اس کے اندر فکریں نکلتی ہیں، فکریں ابھرتی ہیں، فکریں نمودار ہوتی ہیں۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ مدرسے میں مجھے بڑا افسوس ہوا، آسام میں 700 مدرسے بند ہو گئے۔ آن لائن پر بڑا غصہ کیا میں نے، پرسوں ایک صاحب آ کر مدرسے کے پیچھے 600 مولانا آن لائن پڑھاتے ہیں، کئی کچھ آن لائن میں، کئی کو آن لائن، ہمیں لوگ زندہ رہتے ہو کئی کچھ آن لائن، جب تمہیں زندہ ہی میں زندہ ہوں آن لائن کیا مطلب؟ میں نے ان سے کہا یہ آن لائن بھی ایک سازش ہے مدارس بند کرنے کی، کل کا دن مکتب بھی آن لائن، مدرسہ بھی آن لائن، تمام اسباق اگر آن لائن شروع ہو جائے لوگ کیا کہیں گے، کیا ضرورت مولانا مدرسے کی، آن لائن میں 300 بچے پڑھ رہے ہیں نا، مدرسہ بند ہوگا نہیں ہوگا؟ کل کا دن بند ہو گیا، اور آج اور بہت ایک چند بے وقوفوں کو ایسا غصہ آیا، ملتے تو وہ جوتے کھاتے، خوب جوتے کھاتے کہ نا ہمیں نیتاں کر لی مولانا، کیا کہتے ہو مدرسے کو چندہ نہیں دینا، اس سے بڑا یہودی کون ہو سکتا ہے بھی بتاؤ؟ یہودی جو بول رہا ہے وہی تو بھی بول رہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے سب سے زیادہ خطرہ ہمیں 2 چیزوں سے، تبلیغی جماعت سے اور دوسری چیز مدارس و مکاتب سے۔ تبلیغی جماعت کو تو 2 حصے 3 حصے 4 حصے 5 حصے کر ڈالے، خوش کتنے حصے کرنا ہے کتنے حصے کر دو، چندیاں ہو گیا تبلیغی جماعت۔ تبلیغی جماعت میں کہاں ہے دم، روحانیت کہاں رہی بتاؤ؟ 50 سال پرانا ہو گیا کام ہمارا، 50 سال پیچھے چلا گیا، جہاں بھی جاتے ہیں ہر ایک پہلے
داڑھی والے کو جبے والے دیکھتی اتنی خوشی ہوتی اے ہمارے ساتھ ملاقات کر. اب ڈر ہو رہا انہیں کون بھی نہیں, شین کی سمجھ میں آ رہا نہیں, گرفتاری ملاقات کر کو پھر اسے آ کر اس لیے کہ ہمارا فگر چند چیزوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہے, ہماری تصویر مشہور ہو گئی ہے. اب انہیں شین کی سمجھے بغیر سلام کرنا بھی مشکل ہو گیا اسفار میں ملے تو میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں بھائی یہ اختلافات ختم کرو, اپنے اندر کام کی طرف توجہ دو, جہاں بھی رہو, جس مسجد میں رہو نماز پڑھو, جس جگہ پر رہو کام کرو. تم بھی کام چھوڑ دیے, یہ بھی کام چھوڑ دیے, جس کی وجہ سے آخر میں ذبح ہوا کون؟ کام ذبح ہو گیا, تعلیم ذبح ہو گئی, دعوت ذبح ہو گئی, گشتیں ذبح ہو گئی, ملاقاتیں ذبح ہو گئی, جماعتیں ذبح ہو گئی, تشکیلیں ذبح ہو گئی. سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا؟ اللہ کے راستے کو ہوا, اللہ کے کام کو ہوا. اور جس کی وجہ سے ہوا وہ تو اللہ کو جواب دے گا, اللہ اسے چھوڑے گا نہیں. لیکن ہم لوگوں کی وجہ سے کام کو نقصان ہے, ہماری وجہ سے ایک ساتھی کام سے کٹ رہا ہے, وہ ساتھی کی بددعا اگر کر دے ہماری تباہی اور ہماری اللہ کے یہاں گرفت کے لیے کافی ہے. اس لیے ہم معمولی انہیں نہیں آیا تو کیا ہوا, نہیں آئے تو تیرے وجہ سے نہیں آ رہا انہیں, تیری زبان برابر نہیں, تیری حرکتیں برابر نہیں, تیری باتیں برابر نہیں, تیری رائے برابر نہیں, اس کی وجہ سے انہیں نہیں آ رہا. اگر انہیں بول دیا اللہ کے سامنے یا اللہ دل تڑپ رہا ہے مسجد جماعت میں بیٹھنے کو, لیکن یہ کمینہ انسان ایسی گفتگو کر کے مجھے روک رہا ہے, اگر اللہ کے یہاں وہ آہ قبول ہو جائے نسلیں تمہاری دعوت سے محروم ہو جائیں گی. یہ بات یاد رکھ لو, لکھ کر رکھ لو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے واسطے پیار محبت سے رہو, اتحاد اتفاق سے رہو. لڑنے کا زمانہ نہیں ہے, جڑنے کا زمانہ, جوڑنے کا زمانہ, چلنے کا زمانہ, چلانے کا زمانہ اور کرنے کا زمانہ, کرانے کا زمانہ, پڑھنے کا زمانہ, پڑھانے کا زمانہ. تو سو ماشاءاللہ یہ مرکز ہے, مرکز کا مکتب ہے پورے محلے میں. اب تو کہتے ہیں ہمارے بڑے کے بھی جیسے گشت کرتے ہو, اس میں ایک عنوان یہ بھی بنا لو بھائی بچوں کو ذرا مکتب کو بھیجو, بچے کو مکتب کو بھیجو, بچوں کو مکتب کو بھیجو, بچوں کو مکتب کو بھیجو. انشاءاللہ آج 50-60 بچے ہیں, ایک زمانہ آئے گا بھائی یہاں ماشاءاللہ گھر اطراف تو کافی گھر مکانات ہوں گے, ہر مکان میں کم از کم 1 2 3 4 بچے بھی اگر حساب کتاب لے لیں, ہزار سے زیادہ بچے ہوں گے نہیں ہوں گے بھائی. ہاں تو محنت کریں سب ساتھی انشاءاللہ. اور آئندہ سال جب ہمارا داخلہ شروع, اس سال ابھی داخلہ جب شروع ہو تو انشاءاللہ کم از کم ایوریج 250 سے 300 بچے ہمارے مکتب میں ہونا چاہیے. سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو لا کر, اپنے بچوں کو لا کر آپ حضرات لا کر ڈال لیں گے تبھی بچے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی نیت کرو جو بچے ہمارے یہاں, میں ابھی کئی مکاتب کے جلسے میں گیا تھا شعبان میں, تو بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ. کئی مکاتب میں بچے قرآن پاک ختم کرنے کے بعد وہیں پر حفظ کرا کر ماشاءاللہ حافظوں کی دستار بندی ہوئی. مکتب میں اتنا ذہین بچے ہیں, 10th بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ, حافظ قرآن بھی بن گیا. انشاءاللہ ہمارے بچے بھی الحمدللہ کیا بھی کم نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذہن دے, کوئی ان کو ایک ٹائم بھائی 2 گھنٹے مدرسے کو دے رہا. ابھی میں داخلہ لے رہا تھا صبح کو, آج ایک ساتھی آ کر کہنے لگے حضرت میرا بچہ اسکول سے فارغ ہو کر آتے ہی فوراً کھانا کھا لے کر کپڑا بدل لے کر مدرسے کو آ جائے گا, 4 بجے سے 9 بجے تک 5 6 7 8 9 5 گھنٹے مدرسے کو دے گا. ذرا اسے حافظ بنا دیں, ذرا اسے حافظ بنا دیں. ہمارے بچوں کو اگر آپ کنٹرول نہیں کرو گے, سنو بھائی, یہ بچے غلط تعلقات, غلط دوستیاں, غلط رشتوں سے تباہ ہو جائیں گے. یہ بچے, آج کے بچے 4-5 سال کے بعد انوچ نوجوانہ, انوچ ہمارے مستقبل, انہی پر ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ڈالنے والے ہیں. اس لیے سب سے گزارش, کوئی بھی بچہ ہمارا ضائع نہ ہو, لا کر جمع کرو. اتنا تھک جانا, گھر کو جاتے کھانا کھا کو سو جانا, یہ موبائل انگلیاں کرنے ٹائم میں سے ملنا, کریں گے انشاءاللہ, سب کریں گے بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بھئی اگر کسی کو ہماری گفتگو سے کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔